آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری دلہن زارو قطار رو رہی ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ زارو قطار روتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ اور دل میں نے سوچا کہ شاید ماں باپ کی جدائی کی وجہ سے رو رہی ہوگی، پر وہ بولی، آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ میں کہنے لگا کہ وہ اس لیے کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، پھر تم نے اس شادی کے لیے منع کیوں نہیں کیا؟ تم آخر راضی کیوں ہو گئی؟ وہ کہنے لگی، اس لیے کیونکہ میرے ماں باپ کا مجھ پر بہت پریشر تھا اور وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھے جہاں میں کرنا چاہتی تھی۔ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کی زبان سے یہ باتیں سن کر میں کچھ دیر سوچنے لگا اور پھر کہا، کیا تم واقعی کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ بولی، ہاں۔ میں نے کہا، نمبر یاد ہے اس کا؟ وہ بولی، ہاں، وہ تو مجھے حفظ ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم ایک کام کرو، اس کا نمبر ملاؤ اور اس سے کہو کہ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے، اب تم آ کر مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف اپنے فون کو بڑھایا اور اس نے جھٹ سے میرا فون لیا اور نمبر ملانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک بیل جاتی رہی اور پھر آگے سے کوئی مریل سی آواز میں بولا، ہیلو ہیلو، کون؟ وہ بولی، ہیلو ہیلو، میں ہوں، میں۔ کیسے ہو تم؟ وہ بولا، دیکھیں آپ جو کوئی بھی بات کر رہی ہیں نا، میں اس وقت آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں، اس وقت میں شدید صدمے میں ہوں۔ وہ بولی، کیا تم ایک دن میں میری آواز بھی بھول گئے؟ ارے میں شبانہ بات کر رہی ہوں۔ وہ بولا، کون شبانہ؟ وہ جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اب کیوں تم مجھے فون کر رہی ہو؟ وہ بولی، میں تمہارے لیے اپنے شوہر سے طلاق لے رہی ہوں اور تم میری آواز بھی پہچاننے کو تیار نہیں ہو۔ بہت افسوس ہوا یہ سن کر۔ وہ کہنے لگا، دیکھو اب اگر تم اپنے شوہر سے طلاق لے بھی لو نا تو میرے گھر والے کسی بھی طلاق یافتہ لڑکی سے میری شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے، بہتر ہوگا کہ تم اب مجھے بھول جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ فون کو کٹ کر کے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور پھر سے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ میں چپ چاپ کھڑا ہوا اس کو دیکھتا رہا اور پھر 2 گولیاں سر درد کی اس کی طرف بڑھا دی اور پھر گولیاں کھانے کے بعد وہ بستر پر لیٹ کر چپ چاپ سو گئی اور میں صوفے پر۔ فجر میں میری آنکھ کھلی تو سوچا دلہن کو بھی اٹھا دوں۔ پھر ہم دونوں وضو کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ وہ نماز کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگی، یا اللہ، میں نامحرم کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی، مجھے معاف فرما دے۔ بے شک تو بہتر جاننے والا ہے، بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے معاف فرما دے۔ میں خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ میری طرف پلٹی اور بولی، میں آپ سے بھی معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ میں نے کہا، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اس لیے میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ پھر وہ ڈرتی ہوئے بولی، کیا آپ نے ابھی تک اپنے گھر والوں سے میرے رویے کے تعلق سے کوئی شکایت کی؟ میں کہنے لگا کہ یہ تو ہم میاں بیوی کے آپس کی بات تھی، میاں بیوی تو ایک دوسرے کا پردہ رکھتے ہیں نا، تو پھر میں گھر والوں سے تمہاری شکایت کیسے کرتا؟ پھر وہ آہستہ سے بولی، کیا آپ مجھے اب بھی اپنا لیں گے؟ میں نے کہا، اپنا تو چکا ہوں میں تمہیں، میرے نکاح میں ہو تم، میری عزت ہو تم اب۔ وہ رو رو کر مجھ سے معافی طلب کرنے لگی۔ میں کہنے لگا، کل تک تم جس کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہی تھی وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھا، لیکن تم نہیں جانتی تھی۔ اسی طرح مجھے بھی کل تمہارے رویے سے بہت تکلیف ہوئی، لیکن یہ جو نکاح کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو تمہیں اللہ نے میرے لیے منتخب کیا اور مجھے تمہارے لیے، اور ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ پھر وہ بول اٹھی، ہاں یقیناً میرے جیسی نادان لڑکی کو آپ کے جیسے عقل مند شوہر ہی کی ضرورت تھی، جو مجھے میری ہر خامی اور خوبی سمیت قبول کر سکے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر خواتین اسلام تک ہماری آج کی اس ویڈیو کو
آپ ضرور پہنچائیں تاکہ ہماری وہ بچیاں، ہماری وہ بہنیں جو ناجائز و حرام محبتوں میں پڑ کر اپنے گھر اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، بات ان کی بھی سمجھ میں آ جائے اور ان کا گھر تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔